السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اللہ لے جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کی، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا، خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا، فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد کوئی تک وکھاؤ مینوی کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ، اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے۔ پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو تو چھت پھٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے، ما لہا من فروج، دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ ہل ترا من فطور، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دیو، ہل ترا من فطور، ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، وکھی جاؤ وکھی جاؤ وکھی جاؤ، ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئا، ناکام، وہو حسیر، تم اپنے رب کے آسمان میں کیا ایک چیونٹی میں بھی عیب نہیں دکھا سکتے۔ چیونٹی کو کتنا نظر آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر۔ چیونٹی کو نظر آتا ہے 1 سینٹی میٹر۔ اس کی لائن کبھی دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ کبھی ڈنگی ویکھی، کبھی ٹیڑھی ویکھی؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ ذرا سا شہد کا قطرہ ٹیبل پہ لگا تو تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے تھا ناک کی چھوٹا تھا، ناک کے ایڈا بڑا ہے، تو ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، انہیں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کیسے ساری اکٹھی ہو گئی؟ وہ کہاں سے آ گئیں؟ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ اتنی سی چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بڑا وزن اٹھا سکتی ہے۔ جتنا تمہارا وزن ہے تسی اتنا ہی چاہتے ہوئے کھا گئے ہو۔ جتنا ہمارا وزن ہم اتنا ہی اٹھا کے دکھا دیں، نہیں اٹھا سکتے۔ اور اتنی حقیر مخلوق، اتنی حقیر مخلوق، اور وہ اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے۔ یہ خلاق العلیم، اس اللہ زبردست شہنشاہ کی تخلیق ہے۔ اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کہ تیرے رب نے آسمان کے میں رات کو نکالا، آسمان کے نیچے دن کو نکالا۔ آسمان رات آ جاتی ہے تو سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جیسے لباس تمہیں چھپا لیتا ہے، رات تمہیں چھپا لیتی ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کتھوں آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ تو روشنی کہاں سے آ گئی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاہا، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے۔
آسمان کا پانی، انا سببنا الماء صبا، بارش تیرے اللہ نے اتاری، بادل، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برسا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا سببنا الماء صبا، پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ کٹھا کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخار بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں۔ سمندر کی سطح سے 15 ارب ٹن ایک سیکنڈ میں پانی بخار بن کے اوپر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب موجیں آتی ہیں تو بلبلے پھٹتے ہیں، ہوا بلبلوں کے باریک ذروں کو پانی سمیت اوپر اٹھاتی ہے، ان میں نمک ہوتا ہے، وہ نمک اوپر جا کے جمع ہو جاتا ہے، اللہ بخارات کو اٹھاتا ہے، پوری دنیا کو بخارات سے گھیرا ہوا ہے۔ جب اللہ بارش کا ارادہ فرماتا ہے تو ایک جگہ کے بخارات کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں، نمک بھی ٹھنڈا کرتا ہے، پھر وہ قطرے بنتے ہیں، پھر جب وہ قطرے بنتے ہیں تو وہ موٹے ہوتے ہیں، جب وہ موٹے ہو جاتے ہیں تو ہوا ان کو اٹھا نہیں سکتی، تو ایک دم اللہ انا سببنا الماء صبا، تیرے رب نے پانی کو اتارا، کیا عجب انداز میں، کیا عجب انداز میں، کیا عجب انداز ہے۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اللہ اسی طرح اتارتا اسی رفتار سے تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا، کھوپڑی میں سوراخ ہو جاتا، بالوں والے کو 2 کافی ہو جاتے، اور یہ اتنا بڑا چھت ہے جس میں لوہا ہی لوہا ہے، اس کے 10-12 قطرے کافی تھے، اندر سوراخ، زمین میں سوراخ، سڑکوں میں سوراخ، ہر جگہ سوراخ، کھوپڑیوں میں سوراخ، گھروں میں سوراخ، کہیں کوئی بچ سکتا تھا؟ میرے رب نے کہا سببنا الماء صبا۔ اللہ ہمیں قرآن کا ذوق نصیب فرمائے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بارش برسائی کسانا، ہم نے بارش کو برسایا بڑے انوکھے انداز میں۔ کیا انداز ہے؟ 558 کلومیٹر ہے، بیچ میں ہوائی سپیڈ بریکر ہے، جب سپیڈ بریکر آتا ہے تو گاڑی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اتنے سپیڈ بریکر ہیں کہ جب وہ پانی نیچے آتے 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 میری کھوپڑی پہ آتا ہے، چھت پہ آتا ہے، تو اس کی رفتار ہوتی ہے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ، 500 کلومیٹر کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اس کی رفتار رہ جاتی 8 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ انا سببنا الماء صبا، پھر کیا کیا؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر تیرے رب نے زمین کو پھاڑا، پھر کیا کیا؟ فاسکناہ فی الارض، پھر تیرے رب نے زمین میں پانی کو ذخیرہ کر دیا، اس کے مساموں میں پانی بھر دیا۔ اگر اللہ کہتا 60 سال کا پانی کٹھا کر لو ٹینکی، کون کٹھا کرتا؟ نل کا لگاؤ، پانی تازہ نکالو۔ اور آپ کو عجب بات بتاؤں، پوری دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہوگا جو آپ روز پیتے ہیں؟ پوری دنیا میں زمین میں میٹھا پانی صرف 3%، 97% کھٹا، کھارا، کڑوا، کسیلا پانی ہے۔ سمندر دیکھ لو نا، 71% سمندر ہے اور 29% زمین ہے، تو 71% پانی کھارا کھٹا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا، یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہاں نل کا کھودا کڑوا پانی، یہاں نل کا کھودا میٹھا پانی، یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ملتے؟ سمندر کا پانی زمین میں کیوں نہیں جاتا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے
मीठे कड़वे में पर्दा लगा दिया है। कोई प्लास्टिक का पर्दा है, कोई ईंटों का पर्दा है, कोई शीट का पर्दा है, नहीं। अम्र हक्म, मीठे पानी तू भी मखलूक है, कड़वे पानी तू भी मखलूक है। तूने इधर नहीं जाना, तूने उधर नहीं जाना। मेरे बंदों को मीठा पानी मिलता रहे इसलिए तुमने कड़वे में नहीं जाना, और मेरे बंदों को बारिश मिलती रहे। समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती। क्या अजीब बात। अगर समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती। समंदर का पानी मीठा होता तो ये गंदा हो जाता, इसमें गंदगी पैदा हो जाती, और वो गंदगी की बदबू हवा में जाती, और हम समंदर की गंदी हवाओं से मर जाते। इतनी बदबू पैदा होती। नमक को तेजाब बना दिया। तेजाब पूरी गंदगी समंदर की को गलाता रहता है, गलाता रहता है, गलाता रहता है, और नमकीन पानी से बुखारात उड़ते हैं जो ऊपर जाते हैं, वहाँ ठंड पैदा करते हैं। फिर उसके नीचे फिर उस पर अल्लाह का अमर आता है, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, देख तेरा बादलों को कैसे हाँकता है। हम पहले घोड़े होते थे ना, अब तो घोड़े टांग के खत्म हो गए, तो वो जब सुस्त होता था तो छांटा मारता था। ये होता है युज़्जी, छांटा मारो भाई, वो तेज हो गया। व्याख्या था करो तेरा रब बादलों को कैसे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुस्लिम सीरा। ऐसे ही बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। भगाता है, कैसे हाँकता है, कैसे चलाता है, न नीचे आने देता है, बहुत ऊपर जाने देता है। ऐसी जगह रखता है जहाँ ठंडक भी हो जाए, जहाँ पानी आए तो इंसानों को वो पहुँचे भी सही। थुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उन टुकड़ों को जोड़ देता है। थुम्मा यजअलुहु रुकामा, ऊपर नीचे उनकी तहें बना देता है। फतरल वदक यखरुजु मिन खिलाले, कभी बारिश के कतरों को देखा तो करो कि इन्हें कौन उतारता है, इन्हें कैसे उतारता है। एक धार बन के आता पानी, अगर पानी धार बन के आता तबाह हो जाती सारी कायनात। कतरा 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 बखेर देता है, और फिर कहता है यअलमु अदद क़तरिल अम्तार, तेरे रब को बारिश के कतरों की तादाद का भी पता है। सिर्फ आज जो बारिश हुई है वो नहीं, आदम से लेकर बारिशें शुरू हुई और आज तक हो रही हैं और आइंदा भी होंगी। इन सारे ला तराहुल उयून, पूरी हदीस सुनो, या मन ला तराहुल उयून, ऐ वो ज़ात जिससे आंख देख नहीं सकती। मैं देखना चाहता हूँ, मैं नहीं देख सकता, मैं उसको ख्याल में लाना चाहता हूँ। वला तो खालितुहु तनूम, तेरा ख्याल भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। मैं उसको ख्याल में लाना चाहता हूँ, नहीं आ सकता। वला यसिफुल वासिफून, कोई उसकी तारीफ तक पहुँच नहीं सकता। अल्लाह अकबर का हम सब आप लोग ये समझते हैं अल्लाह हर शय से बड़ा है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये मतलब बहुत छोटा और कमज़ोर मतलब है। अल्लाह अकबर शाअ नूर मुहम्मदिन व बदत लवाइहुहु बिहादल मशहदी वल यमन खय्यम फी जवानिबि हिल्लती अबदन तगुस्सु बिकुल्ल हब्र मुर्शिदी। बहुत पुराना शेर याद आया। अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ, जितनी भी अल्लाह की तारीफ करोगे अल्लाह उससे बड़ा है। अल्लाह पहाड़ से बड़ा है। ये कोई गल करन कि हमारे चुके तबलीग वाले कहते थे तेरी दुकान छोटी है अल्लाह बड़ा है। अल्लाह ने भी हंसमदा होएगा, ये की जाती, मुझे दुकान के सामने ला रहा है, तेरी दबली छोटी है अल्लाह बड़ा है, और तेरी तिजारत छोटी है अल्लाह बड़ा। अरे वो ये तो कुछ, अल्लाह ने एक फंड से कोई जमात पैदा की, उनको कहते हैं सदलुका, सदलुका। वैसे अंगूठा कर दे, उससे नाखून और सातों समंदर आ जाएंगे, कतरा सीखे नहीं जाएगा। सदलुकन, अचानक ही याद आई पड़े कुछ जमाने के बाद, उसके अंगूठे के नाखून पर 7 समंदर डाल दो, पानी नीचे नहीं गिरेगा। तो कैसा खल्लाक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, तूने फरमाया था ज़मीन आसमान को ईतिया तौवन व करहन, झुक जाओ मेरे सामने खुशी या नागवारी से। तो अगर ये ना करते तो फिर तू क्या करता। अल्लाह ताला ने फरमाया एक जानवर छोड़ता
اور ساتوں زمین آسمان کو نگل جاتا۔ یہ جو ہمارا خلا ہے، ہمارا خلا، اس کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانے کے لیے روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ ایک جہاز یہاں سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اور 90 ارب سال اڑتا رہے، پھر جا کر دوسرے کنارے پر جائے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی جی ہے، چھوٹی جی، یہ تو میں چھوٹی جی سے جو میں بنائی، آسمان اس سے اوپر، دوسرا اس سے اوپر، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے آگے، پانچواں اس سے آگے، چھٹا اس سے آگے، ساتواں اس سے آگے، جنت اس سے آگے، کرسی اس سے آگے، عرش اس کے آگے۔ عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ یہ تیرا رب ہے، لا یصفہ الواصفون، اللہ اکبر من ان یوصف۔ یہ ہے اکبر کا اصل معنی کہ تیری جتنے بھی تعریف کریں تو اس سے بڑا ہے، تجھے جتنا بھی بیان کریں تو اس سے بڑا ہے۔ خود میرا رب فرماتا ہے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سمندروں کو سیاہی بنا دو، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو، اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ۔ تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جبریل، مکائیل، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، عرش کے فرشتے بھی، 1,24,000 نبی بھی، 5 بڑے رسول بھی، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری تعریف لکھو۔ سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف۔ اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا یصفہ الواصفون ولا تعجرہ الحوادث، اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا، ولا یخشی الدوائر، زمانے کی نیرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں۔ یعلم عدد قطر الامطار، یہ لفظ سنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں۔ اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے۔ اور درخت صرف یہ نہیں، کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں، توبہ درخت کے جنات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں۔ اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1 2 3 کی طرح گنا ہوا ہے۔ کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتہ ہے۔ حیدرآباد میں آم پیدا ہوا، نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا، اسے وہاں سے ٹرکوں پہ اٹھاتا ہے، اسے میاں چنو کی منڈی میں لاتا ہے، پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، چھڑ دے حضرت ادریس کا نام ہے، تیرا نام ہی بڑی دبا ہو جائے۔ دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، کھاٹ کے پھر ادریس آتا ہے، چاہے گندا ہے چاہے گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب۔ یہ میرے رب کی رزاقیت ہے، رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تیرا رب زبردست رازق ہے، چیونٹی کو نہیں بھولتا، کیڑے کو نہیں بھولتا، پروانے کو نہیں بھولتا، سانپ کو نہیں بھولتا، بچھو کو نہیں بھولتا۔ تجھے بھول جائے گا کہ ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعیب خلقہم، میرے بندے میں نے 7 زمینیں بنائی، میں نے 7 آسمان بنائے، میں نہیں تھکا، میں نہیں تھکا۔ فیوحنی غیف عیش اسوقہ الیک، تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟
زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تو کیوں کہتا ہے کتھو کھاواں، کیوں کہتا ہے تیمیں کھاواں، کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں، جھوٹ تو بغیر کم نہیں، حرام تو بغیر کم نہیں، ملاوٹ تو بغیر کم نہیں، کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثکم، تم ساری کائنات کٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسألونی، سارے مانگو، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، کیڑے بھی، مچھلیاں بھی، مانگو سارے، میں سب کا چاہا دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کروں، ملاوٹ نہ کروں تو کیسے روٹی کھاؤں، رشوت کروں تو کیسے روٹی کھاؤں؟ کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھ۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے، جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ ایک مثال دیتا ہے، وہ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، کالی رات ہے نا، ابھی چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے، چاند بھی غائب ہو، تارے بھی سو جائیں، رات اندھیری ہو، کالے بادل ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چٹان ہو اور کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں، وہ پتوں کے نیچے جا رہی ہو، تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں، اس کالے پتھر پر، اس کالی چٹان، اس کالے مہاں پر ایک کالے رنگ کی جو چونٹی جا رہی ہے، وہ نہیں، اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی، میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر، چونٹی نہیں، لکیر دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الجَّبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله۔ یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ۔ ہاں، یعلم مکائل البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے، سمندر کے پانی کو تولا ہوا ہے، کڑی اڑی ترکڑی ہوگی اللہ دی، کتنا بڑا ترازو ہوگا، سمندر کا پانی تولا ہوا ہے۔ ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا وزن تولا ہوا ہے، ہمالیہ پہاڑ کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کیٹو کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، رکا پوشی کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کوہ ہندو کش کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کوہ قراقرم کتنا ہے پتہ ہے، کوہ ہمالیہ کتنا ہے پتہ ہے۔ مساقیل الجبال لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپا سکے۔ میری آنکھ کوئی چھت پہ جا کے اٹک گئی، میں آگے کیا، میں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اور میرا رب کائنات کو
ایسا نہیں دیکھتا کہ ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ایک ہی وقت میں عرش سے لے کر تحت الثری تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ایک پتا بھی ہر پتا تو بہت بڑی چیز ہے، ایٹم کا ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء، آسمان چھپا نہیں سکتا، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں کوئی آج تک نہیں گیا، نہ کوئی جا سکتا ہے، پانی کا پریشر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے۔ پچھلے سال جو ایک آپ دوست ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ پانی کے پریشر نے اسے پردے پردے کر دیا، تہ تک آج تک نہ کوئی گیا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے۔ فلپائن کے پاس بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے، 11 کلومیٹر، 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی پانی میں نہیں جاتی، گپ اندھیرا ہوتا ہے، اور میرا رب کہہ رہا ہے ان اندھیروں میں سمندر کی زمین کی تہ میں جو کیڑا پھرک رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ولا جبل ما فی وعرہ، اور پہاڑوں کے غار، لمبے غار، اندھے غار جو اس سے اندر ہے کہ تیرا رب وہ بھی جانتا ہے۔ یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سارے دین، سارے نبیوں کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ خوش تو ہوتا ہی ہوگا بے چلو لگے تو نجم میں ہے۔ تبلیغ کا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ۔ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں کانپ جاتا ہوں کہ مجھے اس کی مشکلات کا پتہ ہے۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین۔ کلمہ سیکھا ہوتا تو آج ذلیل نہ ہوتے، کلمہ ہی نہیں سیکھا۔ پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہاں فا ہے، فا کا مطلب ہے سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ۔ اس شہنشاہ کے خزانوں میں کوئی کم نہیں، اس سے نفع اٹھانے کا ایک راستہ ہے، ہر ایک کو نہیں ملے گا، دے گا دنیا میں سب کو دے گا، فرعون کو بھی دیے، شداد کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، سب کو دی، سامری کو بھی دیا، غیر اپنوں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دیا۔ آخرت میں لینے کے لیے اور دنیا میں عزت عافیت سے اللہ سے لینے کے لیے ایک راستہ ہے، صرف ایک۔ یا داؤد اخبر الناس، آج بڑے زمانے کے بعد حدیث سے آ گئے، سبحان اللہ۔ لو جاؤنی من کل طریق، ان سے کہہ دو جہاں سے بھی آؤ گے میرے پاس آنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، جس طرف سے بھی آؤ گے سب راستے میں نے بند کر دیے ہیں۔ لو جاؤنی من کل طریق، دنیا میں جتنے راستے ہیں دعوے دار کے اللہ تک پہنچاتے ہیں، سب راستے تیرے رب نے بند کر دیے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ، باقی سب راستے بند ہیں۔ اس لیے کلمے کا حصہ بنایا لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو محمد الرسول اللہ۔ یہ معراج پر گئے، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو قوات عطا کر کے، اور عیسیٰ کو تو نے بردے چلا کر کے دی علیہ السلام۔ فماذا تعلق لی، ملوں گی یہ کہی مجھے کہہ دیا ہے، تو اللہ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ انت ذکرتنی لا ذکرت معی، تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی الگ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم بھی جڑا، نوح بھی جڑا، شیخ بھی جڑا، ادریس بھی جڑا، ابراہیم بھی جڑے، اسماعیل بھی جڑے، اسحاق بھی جڑے، یعقوب بھی جڑے، یوسف بھی جڑے، صالح بھی جڑے، ہود بھی جڑے،
اور موسیٰ بھی جڑے، یوسف بھی جڑے، یونس بھی جڑے، عیسیٰ بھی جڑے، ادریس سب جڑے، لیکن ٹرانسفر تبدیلی ہوتی ہے تو نئی سختی لگ جاتی ہے، یہ اچھی بدلا نئی سختی ڈال دے۔ جب آیا لا الہ الا اللہ کہ محمد رسول اللہ تو اللہ نے ایسا جوڑ دکھایا کہ کیا نہیں تک نامت نہیں بننے دو۔ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا اور یہ اعلان ہے کہ دنیا اور آخرت سے جو میرے رب میں خطا ہے وہاں سوس و راسی کر کے یہ نہیں بات صرف ایک راستہ فلا عرب لا یؤمنون حتی یقدموا فیما اشترا ان پڑھاو دین چنوان نام محمد سے جان بھی کام تو میرا رب پلا کرو پوری گناہ ہو رہی مجھے آپ کے حرف کی قسم جب تک کہ غلام نہیں بننے اسے قبول نہیں، جب تک کہ گناہ کی بنے گی بھی اسے قبول نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ باسوٹ ہے جنت کا، جنت کا پاسوٹ لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ ویزا ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ اللہ نے دنیا پھرائی مجھے ساری، 100 کے قریب ملک دیکھے، ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے، تو جنت ایڈی سستی ہے کہ بغیر ویزے دی بڑھ جاؤ گے۔ فلا ورب، مجھے آپ کے رب کی قسم انہیں بتا دیں، آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے محبوب ہیں، نہیں کریں گے تو یہ مردود ہیں، چاہے چاچا ہو، چاہے ماما ہو، چاہے قریشی ہو، چاہے سید ہو، صرف وہی قبول ہے، صرف وہی قبول ہے جو آپ کی غلامی میں آئے گا، اور کوئی نہیں۔ بلال حبشی، ابو لہب قریشی، ابو لہب چاچا، ابو لہب بنی ہاشم کا سردار، میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گیا ابو لہب۔ اور بلال بن رباح دادا کون ہے؟ مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا، مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں نے پڑھا، مجھے آج بھی شوق ہے، اب میں پڑھ نہیں سکتا، میرے سر میں درد رہتا ہے، پتہ نہیں آج میں کیسے بول رہا ہوں آپ کی برکت سے۔ تو بلال کہندہ پتر السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ ربا کندہ پتر ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ جب قیامت قائم ہوگی تو بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں، شام۔ میرے نبی کہاں ہے؟ مدینہ۔ جب میں اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر اٹھے گا، میرے الٹے ہاتھ سے عمر اٹھے گا، اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ بلال شام سے نہیں اٹھے گا، روضہ پاک سے اٹھے گا بلال، اور آپ نے کہا نکلتے ہی اذان دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب میدان محشر میں چلیں گے تو میں اونٹنی پہ ہوں گا اور میں براق پہ ہوں گا، میں براق پہ ہوں گا، اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا۔ جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ کہے گا بلال اذان دے، بلال اذان دے، تو میرا اللہ کہے گا بلال اذان دے۔ وہ جو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وہ جو روح بلالی والی اذان ہے اللہ حشر کے میدان میں ہم سب کو سنائے گا۔ بلال کھڑا ہوا ہے، حبشی، نہ سید، نہ قریشی، نہ پٹھان، نہ راجپوت، نہ بلوچ، حبشی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرش کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے، میدان محشر کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے۔ یہ ہے محمدی ہونا، یہ ہے غلام مصطفیٰ ہونا۔ غلام رسول سے آدمی غلام نہیں بنتا، غلامی اختیار کرنے سے غلامی ملتی ہے۔ میرے رب نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، لعمرک، ہے میرے محبوب۔ دیکھو ہمارا بھی مورک، یا تیری جان دی قسم ہے نا، یہ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ قسم اٹھائی جاتی ہے، تیری جان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا لعمرک، تیری جان کی قسم، ہوئے 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 ہوئے، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا، لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر کیا، فول وجہک، آپ کے بالوں کا ذکر کیا،
والضحا واللیل اذا سجا، آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، آپ کے دل کا ذکر کیا، علی قلبک، آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب علیہم نفسک حسرات، آنکھوں کا ذکر، آنکھوں، آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک مغلولا، ہاتھ کو الگ کیا، آنکھوں کو الگ کیا، زبان، چہرے کو الگ، اور زبان کو الگ، لا تحرک لسانک، لا تحرک بہ لسانک، چہرہ، سینہ، کمر، پورے الگ الگ وجود کی قسمیں اٹھا کر پھر ان کو اکٹھا کیا، پھر کہا لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، یہ میرا نبی ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کی چابی، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے جب لوگ نکلیں گے، انا قاعدهم اذا وفدوا، میدان حشر میں چلیں گے سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا، انا خطیبهم اذا انصتوا، جب لوگ خاموش ہوں گے میں اکیلا بولنے والا ہوں گا، انا مبشرهم اذا ایسوا، جب لوگ نا امید ہو جائیں گے میں امیدیں بشارت سناؤں گا، انا شافعهم اذا حبسوا، جب لوگ ڈر جائیں گے تو میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانہا لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ اس کو آج اس کی زندگی کو سینے سے لگا لو، اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ کیا میرا رب کہتا والضحا، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری گھنی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا ہے، الم نشرح لک صدرک، اور میں نے تو آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو آپ کے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کا ذکر بلند و اونچا کیا، اذان میں، اقامت میں، ہر جگہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام گونجے گا، گونجے گا، گونجے گا، اور وہی سہاگن ہوگا جو آپ کا غلام بن کے آئے گا، وہی سہاگن ہوگی جو آپ کے تابع ہو کر آئے گی، باقی سب کو مردود کر دیا جائے گا۔ یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، اس کی پوری پیڑھی میں سنایا کرتا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن لزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کھموال بن علی بن عوام بن ناشر بن حذاء بن بلداس بن اغلاق بن ثابت بن جعفر بن ناحش بن ماخي بن عيسي بن عبقر بن عبيد بن ابتهار بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيدي بن فيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كزار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن نعور بن سرور بن رعود بن فائد بن عاقل بن أرخبشار بن سام بن نور بن لامل بن مدوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ یہ میرا نبی ہے، وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، نسيما جانب فتها دركم سأحوى أم محمد را خبركم ببرئي جان مشتاقا درانا خلال روضة خير البشركم، يا خير من دفنت في القاء أعظمه وطاب من طيبهن القاء والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم،
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القدم إيه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فضل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ساق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات رب الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا فرمان میرے اللہ نے 10 نام رکھے میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں خاتم میں ابوالقاسم میں طه میں یاسین اور قرآن میں شاہد مبشر نذیر داعی إلى الله سراج منیر رؤوف رحیم النبی الرسول المزمل المدثر کیا کیا اپنے حبیب کا قصہ سناؤں کیا کیا سناؤں اب وہاں تک چلوں گے ایک کلمہ ہے اسے یاد کر لو ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو مزے کے ساتھ موت آئے گی مزاحوں کے ساتھ قبر ہوگی مزے کے ساتھ حشر ہوگا آرام سے نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤ اور پھر ہمیشہ کی زندگی جہاں کوئی انتہا نہیں کوئی اختتام نہیں یہاں کوئی زندگی ہے پیچھے موت لگی ہوئی یہاں کوئی صحت ہے پیچھے بیماری لگی ہوئی یہاں کوئی جوانی ہے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا یہاں کوئی دولت ہے پیچھے فقر و فاقہ بھوک لگی ہوئی ہے یہاں کوئی عزت ہے پیچھے دقت لگی ہوئی ہے اور ایک دن مٹی میں مٹی ہو کر ایسے ہو جائیں گے جس سے کبھی تھے ہی نہیں تو بھائیو محمدی بن جاؤ یہ میرے نبی کی دعوت ہے اس کو سیکھو اس کی نیت کرو پچھلی زندگی نیا سال میں تو آج پہلی شب جمعہ نئے سال کی بیان کر رہا ہوں کہیں نہیں بیان کیا شب جمعہ پر فیصلات میں بھی نہیں ہوا کسی سر درد کی وجہ سے تو پہلی شب جمعہ ہے پہلا سال کے شروع ہے آج بیٹھ کے توبہ کرو کہ یا اللہ تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں چلی کرتے ہو توبہ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف ہو گیا سب معاف ہو گیا سب معاف ہو گیا اور میں رب پہ اپنے حبیب پہ قربان جاؤں میرے نبی نے فرمایا او میرے امتی اللہ سے ڈر نہیں 70 دفعہ بھی تو توبہ توڑے دن میں اور پھر توبہ کر لے تو اللہ خوشی سے قبول کرے اللہ نہیں کہے گا کہ تو نے کیا مذاق بنایا گا بار بار توبہ توڑ دو بار بار توبہ توڑ دو نہیں میرا نبی سچی دے کے گیا ہے ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مرة 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور توبہ کر لو تو اللہ قبول کرے اور پھر اس دن کو یاد کر السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں شکریہ کرو جب اللہ جنت کے اندر پہنچائے گا اور نوکروں کی قطاریں آئیں گی سلامن سلاما سلامن سلاما اور دائیں بائیں جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی کہ تھوک ڈال دے سمندر میں تو ساتوں سمندر لکھے ہو جائیں گے میں نے سمندری سفر کیے ہوئے ہیں جب بھی سفر کرتا ہوں جہاز سے اوپر چڑھ کے سمندر کو دیکھتا ہوں پھر اس حدیث کو یاد کرتا ہوں کہ ایک اس کو تھوک آتا نہیں ہے اس کو تھوک نہیں آتا دھوپ تو عیب ہے ویسے کر کے تھوڑا
बनाए मुंह में पानी करे तो उसके जो चंद कतरे गिरेंगे सातों समंदर शहद से इकट्ठे हो जाएंगे। तो उसका भूल के समझो। तुम यहाँ गाने सुनते हो, वो तौबा करो इन गानों से, अल्लाह जन्नत की हूरों का गाना सुनाएगा। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगा कि हम गाना बनाते हैं 60 मिनट 60। मैंने कहा कितना 4 मिनट? कहना लोग सुनते नहीं, बोल। और अभी मैं अक्टूबर में इंग्लैंड गया तो मैं एक बहुत बड़ा अरबी नात खान आया हुआ था, मैंने वहाँ ये किस्सा सुनाया तो वो कहने लगा अब 2.5 मिनट है, अब 3.5 नहीं, अब 2.5 मिनट हैं। और मैंने कहा अरे पागल सुन, जन्नत की हूर का पहला गाना 70 साल का हो। अल्लाह की कसम, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे। उसकी आवाज तुम्हें खींच लेगी, उसकी आवाज में डूब जाओगे, गुम हो जाओगे। और फिर उसका चेहरे को छोड़ो, ये देखो उंगली का ये हिस्सा, ये मैं सारे लुका के दिखाऊं, ये देखो उंगली का ये हिस्सा जो ऊपर आपको नजर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की हूर उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखाए तो सूरज ऐसे गायब हो जाएगा जैसे सूरज के सामने तारे गायब हो जाते हैं। तो इब्ने अब्बास फरमाने लगे जब उंगली का ये हाल है तो चेहरे का क्या हाल होगा? उसका मेकअप पता क्या है? अल्लाह अपना नूर उसके चेहरे पर डालता है जिससे वो हमेशा जवान, हमेशा तंदुरुस्त, हमेशा खूबसूरत, पेशाब से पाक, पखाने से पाक, रोने से पाक, दुख से पाक, बीमारी से पाक, बुढ़ापे से पाक, तलाक से पाक, लड़ने से पाक, लड़ाई से पाक, झगड़े से पाक, हमेशा कंवारी। जितने दफा बीवी के पास जाए हमेशा कंवारी, हमेशा। एक जन्नत की हूर और खामिन की आपस में मिलाप की लज्जत को अगर पूरी आदम की औलाद पर तकसीम किया जाए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। मजे तो आगे आ रहे हैं, यहां क्या है? और उसका कद कितना है? 130 फुट। तुम्हारा कद भी होगा 130 फुट। और उसको जो लिबास अल्लाह पहनाता है, उसका जो फिराक होता है वो कितना चौड़ा होता है? 3 मील में घूमता है उसका फिराक, 3 मील में, 3 मील में। और एक जोड़ा नहीं पहनती, 100 जोड़े पहनती है। 100 जोड़े उठाएगी कैसे? मुझे भी जर्सी अभी भारी लग रही है गर्मी की वजह से। वो जन्नत के जोड़े और जन्नत के कपड़े को अल्लाह ने नूर से बनाया है, नूर का धागा निकाला है। नूर का वजन ही कोई नहीं होता, इन लाइटों का कोई वजन है तो 100 जोड़े पहनाएगा। एक कदम जब तुम्हारी तरफ आएगी 1 लाख नखरा दिखाएगी, एक कदम पर। यहाँ तो ये बेचारी घुंघरू पहनती हैं, क्या क्या, फिर वो रक्स सीखती हैं, डांस सीखती हैं, और जब बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्होंने कोई वेंदा ही कोई नहीं। और जन्नत की हूर को अल्लाह ने सिखाया है, वो एक कदम रखती है तो 1 लाख नखरे दिखाती है। उसको घुंघरू पहनने की जरूरत नहीं होती है। जब मुस्कुराती है तो उसके दांतों से जो नूर निकलता है पूरी जन्नत को रोशन कर देता है। और 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं जो यहाँ से चलते हैं यहाँ तक आते हैं। और उनमें मोती होते हैं, उसमें जुएं नहीं होती, उसमें मोती होते हैं। जो अपने बालों को यूं लहराती है तो पूरी जन्नत में रोशनियां जगमग 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 करने लग जाती हैं उसकी रोशनी से। जब वो मुस्कुराती है तो पूरी जन्नत रोशनियों से फैल जाती है। अल्लाह ने इनको तुम्हारे दाएं बाएं बिठाया होगा। और फिर ऐना और फिर लाइबा, क्या कमाल है। हदीस शरीफ में आता है अगर ऐना को लोग देख लेते और मौत जिंदा होती तो सब मर जाते। और लाइबा को जन्नत की हूरें कहती हैं। जन्नत की हूरें लाइबा पे आशिक हैं और कहती हैं लाइबा अगर ये मियाँ चन्नू वालों को पता चल जाए ना तो क्या चीज है, तो तेरे ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दे। इन बेवकूफों को पता ही कोई नहीं, पेशाब पखाने वाले थे मगर बजे पंदर। वो दाएं बाएं होंगी, नौकरों का सलाम होगा, सलामन सलामा सलामन सलामा। तुम्हें पता लोग सलाम करें तो आदमी का सर ऊंचा हो जाता है, तो वो बड़े मजे लेंगे। आप देखो यार
میں نوکر اتنے سلام کر رہے ہیں، وہ جائیں گے تو فرشتے آ جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ارے بھائی تم فرشتے نورانی، ہم خاکی، تم ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو تم نے میاں چنو میں صبر کیا، جو تم نے دنیا میں صبر کیا اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزار دی، آج ہمیں حکم ہے تمہیں سلام کرے۔ فرشتیانوں دور کرو، فرشتے کیا چیز ہیں؟ ابھی ان کا مزہ ختم نہیں ہوا ہوگا، ایک دم میرے رب کا عرش تک کھلے گا، اللہ خود فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا، سلام پیش کرتا۔ اللہ پوچھے گا خوش ہو؟ کہیں گے اللہ بڑا خوش۔ اللہ کہے گا راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بڑا راضی۔ کہیں گے اللہ کہیں گے تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں آج راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں تیری بندگی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے۔ یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد کا بنانے والا خود کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ آج ہم تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کریں، 2 نفل نہیں، 2 رکعت نہیں، 1 رکعت نہیں، 2 سجدے نہیں، ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں۔ تو میرا رب فرمائے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ میاں چنو میں تھا، تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا تھا، تمہارے ذمے مجھے سجدہ تھا۔ اب یہاں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ اب تو تم مہمان ہو، میں کیویں تمہیں آکھاں مینوں سجدہ کرو؟ کلو واشربو ہنیا، کھاؤ پیو موج کرو، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے، نہ غم ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے۔ اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں۔ ہر سیکنڈ میں اللہ ایسے نظام بنائے گا کہ گم ہو جاؤ گے۔ ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا اور ایک نظارے کو دیکھ رہا ہوگا، اور اس میں اس کو 70 سال گزر جائیں گے۔ تو اللہ فرمائیں جو ایک ہکے گالج پھنس گیا، کسی اور شے وچ بھی انہوں پاؤ، انہوں کوئی کھاؤ، کوئی اور شے بھی، تو جو ایسے بیٹھا ہوگا تو یہاں ایک اس کو ہاتھ لگے گا، تو ایسے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک جنت کی لڑکی کھڑی ہوگی جس کے یہاں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ وہ تب پھڑے کے جائے گا اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری خواہش نہیں ہے؟ کہے گا کیوں نہیں، میں قربان جاواں، میں قربان جاواں، میں ٹھر جاواں، تو اگے کتے آؤں، تو ہیں کون، تو آئی کدوں ہے؟ یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا تو کون ہے، تو میری جنت کی تو نہیں ہے؟ تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، آجا میرے پاس، ایک دفعہ دے کے بس نہیں کروں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، نہ زندگی ختم ہوگی، نہ تیرے رب کا دینا ختم ہوگا۔ تو میں وہ ہوں جو رب نے مزید بھیجا ہے، مزید بھیجا ہے۔ زندگی تو حیو گو ہے، یہ کیا زندگی؟ فی جنت تجری العیون خلالہا والحور تخطر فی رشاکت اغید تخفال فی حرن حرائر سندس استبرق واصاغر من عسجد والتاج یعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواہر وزمرد حتی اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كالطفل الولید المسعد فهناك غرت الطیور ورطلت لحن الخلود بكل غصن املدی۔ یہ جنت ہے، ترجمے کے بغیر ہی مزہ لو۔ تو زندگی تو وہ ہے بھائی، یہ ایک یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چابی ہے، یہ چابی لے لو۔ چند کرنے کے کام ہیں وہ کر لو، فرائض پورے کرو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، رزق حرام سے بچو، کسی کے پر زیادتی کرنے سے بچو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ شک ہر مہینے 3 دن لگا، میں چھوٹا سا تبلیغی ہوں،
میں 4 مہینے کی تشکیل نہیں کیا کرتا، 3 دن سارا مجمع لگائے گا ہر مہینے۔ سمجھتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ سارے وعدہ کرتے ہو نا؟ سارے وعدہ کرتے ہو نا انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن؟ بھائی ہاتھ تھا کھڑے کر دے کی ہو گئی؟ ہاں، اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ خاص طور پر جب میاں بیوی لڑ پڑے تو اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور جب وہ صلح کر لیتے ہیں تو سنو فضیلت، میاں بیوی لڑ پڑے پھر انہوں دونوں نے مل کے صلح کر لی تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اپنے بھائیوں سے صلح کرو، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دو، اور سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، یہ چند کام ہے۔ اور اگر کبھی ہو جائے توبہ کرو، چل موجہ کرو۔ تیار ہو سارے؟ سارے تیار ہو؟ چلو اللہ قبول فرمائے، نماز کی تیاری کرو۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔